الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ پروردگارم امت احمد رشید دوستدار چار یارم تابع اولاد علی ابو بکر ہمچو کعبہ عمر در طواف عبور شمان آب زمزم علی حج اکبر مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خواب پائے غوث اعظم سے رسالہ شہنشاہ نقشبند خواجہ خاصہ شیخ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قلب اطہر پر جب اسم اعظم نقش نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے حضور کو روک غوث الاغواث کو تو رکھتا پیر بیرا میر بیرا ماہ بیرا شاہ جیلا تیرے در کی قسم تیری یاد سے جی کہلاتے ہیں سب غوث کو تب ابدال نبی تیرے نام نصب کا کھا گئے آپ کی بارگاہ میں عریضہ نظر کیا کرم لانا کرم ہوا تو شاہ نقشبند بخارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر پر اسم اعظم نقش ہوا تو آپ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک ربائی لکھی فارسی میں اور وہ آج بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دربار کو بہت بار پہ کرنا ہے۔ حضور شاہ نقشبند بخارا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم نور قلب است نور اعظم شاہ عبد القادر است غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد مل کے کہیں گنج بخش فیض عالم نظر نور خدا لاکھ سارا پیر کامل کاملارا رہنما بغیر داد بلا افطار کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بہت کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی پانچ دفعے بولیں گے آپ سب اللہ محمد چار یار چاہتی بات کر رہے ہیں اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خدر فرید حق فرید یا 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 فرید سنی نعرہ یا غوث اعظم کی زدم دم سے شیخ احمد رضا نبود دیوالم سیرت صدر الشریع یا صورت حامد رضا نائب احمد رضا ہیں حضرت شیخ الحدیث لائق سے تعظیم و تقریم معزز مکرم محترم محتشم حاضرین و سامعین مجھے آپ کا وقت زیادہ لینا مقصود نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے اور آپ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما رہے ہیں۔ ہمارا مقصود حضور سیدی کی زیارت اور آپ کے ملفوظات سے اپنے قلوب اذہان کو منور کرنا ہے۔ تو آج کی یہ محفل مبارکہ دستان فضیلت کی اللہ تعالیٰ استاد العلماء مجاہد ملت فکر محبت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف خان صاحب معطر قادری دامت برکاتہ العالیہ کو اور زیادہ عزت رفعت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے قصیدہ معراج شریف میں نظر کرتا ہوں، اس کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت کا نسب شریف اور پھر حضرت آئے گا۔ جن کے پاس ہدایت کی بخشش ہے اور شغف رکھتے ہیں وہ موبائل سے ہدایت کی بخشش شریف پہلے حصے کا آخری کلام در تحریر شادی اسوا نکال لیں، ایک گڑبڑ ہو تو میرے پاس
کیجیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کی کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کیوں قصر تنا کے راس میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہے روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کے دوں یقیناً حضرت کی بخشش آپ در تحلیت شادی افراد آپ کے پیش تو سماعت کیجیے وہ سرور اشمار رسالت عرش پر جل بگر ہوئے تھے نئے ملال طرف کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک فلک فلک اپنی اپنی لہریں یہ گھر انادل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمینیں ہوا میں کعبہ کی دھرتی کے تھے قرآن پڑھتا پھل کچا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا ہجوم دارے نگاہ سے کوسو قدم قدم فرش بادلے تھے غبار بن کر نثار جائیں کہاں ہم اس راہ گزر کو پائیں ہمارے دل پوریوں کی آنکھیں کہ رشتوں کے پر جہاں بچے تھے خدا ہی دے صبر جانے کو ہم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ ملے کی کرسی جنا کا دلہا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ کہ نور کا بڑھتا ہوا کہ چاند سورج مجد مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن ڈبک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا ان کی طرفوں کا دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دودھا کی پہلی قدرت وہ پھول گلزار نور کے تھے خبر یہ تحریر میں رکھی تھی کہ روز سہانی گھڑی ملے گی وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑا چکے تھے بدل دیے ہم تصیرہ سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور تو رویہ کرسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک کے گلشن کے بڑھتی قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دل نکلے تھے ابھی نہ آئے تھے مستجی تک یہ سب ہوئی مغفرت کی شرط صلاح شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے عجب نہ تھا بخش کا چمکنا قدار غم پر تازہ کھڑکنا شوہری روپے اڑا رہی تھی رب پہ آنکھوں پہ سائے کے تھے وجوہ میں امید ہے بتاؤ مرادیں دے کر انہیں بتاؤ ادب کی باغیں دیے پڑھاؤ ملائکہ میں یہ بلبلے تھے اٹھی جو کرتے راہ منور وہ دور برسا کے راستے ہر گرے تھے بادل برے تھے جل کر وہ مرد جنگل ابل رہے تھے ستم کیا پیسی مت کٹی تھی کمر وہ خواب ان کے راہ
گزرتی اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داؤ سب دیکھتا ملے تھے براب کے نقش سن کے سب کے وہ گل کھلائے کے سارے دستے مہکتے گل بن لہکتے گلشن ہرے ہرے لہلا رہے تھے نماز اقصا میں یہی تھا صرف اگر ہونا نہ اول و آخر دست دستان ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے بڑھ رہے تھے یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا نکال ہر شے کا ہو رہا تھا نجوم آفتاب جامو بینا اجالتے تھے کھگالتے تھے نکال الٹے کو مہر انور چلا لوگ ساتھ گرمیوں پر فلک و حیبت سے تب چڑھی تھی تپکتی انجم کے آگے تھے یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آگے گوہر کمر کمر تھا سرائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے بڑا یہ لہرا کی تاریخ عادت کہ دھن گیا نام میرے کی کثرت فلک تینوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے وہ ذل رحمت وہ روح کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ گرنے پاتے سنہری سرخط اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے چلا وہ سردے چھما کے راما نہ رخ سکا سدرا سے بھی راما پلک سکاتی رہی وہ کب کے سب ایوں آسے گزر چکے تھے جلک سے کرسیوں پہ آئی ہوا کی دامن کی پھر نہ پائی سگاری بولا کی دھول پہنچی بارات میں ہوشی گئے تھے تھکے تھے روح الامین کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بل والے تھے ربیش کی گرمی کو جس نے سوچا تمام سے ایک بھبو کا پھوٹا خیال کے جنگل میں پھول چمکا تہار تہار پیڑ چل رہے تھے جنوں میں جو مرغے عقل اڑے تھے عجب برے حالوں ملتے پڑتے اس ابراہیم پر رہے تھے تک کر چڑھا کر ہم تہوار آ گئے تھے ابھی کے مرغانے وہاں کے پر اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر اٹھائے سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے والے وہ تاج والے وہی کلام خیر سے پھیلائے جو پہلے والے شرف دے تھے سن کے دیکھو پکار اٹھا نشاد جہوں کہانے آتا پھر ان کے تلووں کے پاؤں گھوسا کہ میری آنکھوں کے دل گرے تھے چکا تھا مجرے کو عرش آدھا گرے تھے سجدے میں قسم آدھا یہ آنکھیں قدموں سے بڑھ رہا تھا تو گرد قربان ہو رہے تھے زیائی کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری کندی نے جھل ملائی حضور خورشید کیا چمکتے چراغ ہوں اپنا دیکھتے تھے یہی شان تھا کہ پہلے خبر یہ آیا کہ جب یہ حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں تو کریم پر بند راستے تھے بڑے محمد قریب محمد قریب آسان بڑے موجب مثال جاؤں یہ کیا انتظار تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شمد تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو جو شیر دن کرانی کہیں تقاضے مثال کے تھے خلط سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہ خود جہد کو لا دے اسے بتائے ادھر گئے تھے سراغے اینوں متا کہاں تھا نشانے کہہ دو الہ کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگے منزل نہ مرحلے تھے ادھر سے پیغام تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم پر آنا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ادھرتے تھے بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قرب انہی کی روش میں رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے پر ان کا بڑھنا تو نام تو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی اجزاء دنات بنتا کے سلسلے تھے ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تمہت پوچھے باہرے ہو میں عمرہ دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے اندر اٹھا دیے تھے اسے ملے گھاٹ کا کنارہ ادھر سے گزرا کہاں اتارا بھلا جو مثلے نظر تارا یہ اپنی آنکھوں سے اڑ چکے تھے اٹھے تو کسرے بنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے کہاں تو جا ہی نہیں ہوئی تھی نہ کہتے وہی نہ تھے ارے تھے وہ باپ کچھ ایسا رنگ لایا کہ منجا گل کا فرق اٹھایا گرا میں کر یوں باپ پھولے گلوں کے دکھ میں لگے ہوئے تھے محیط مرکز میں فرق مشکل رہے گا فاصل خطوط واصل کمانے حیرت میں سر جھکائے عجب تک
انوار میں دائرے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ مصروف و تب جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، زبانیں سوکھی دکھا کے موجے تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں۔ بابر کو یہ ذوق تشنگی تھا، بابر کو یہ ذوق تشنگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے، وہی ہے اکبر، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے ما زاغ البصر وما طغى، اسی کے جلوے ثم دنا فتدلی فجعل قاب قوسین او ادنی، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی طرف گئے تھے۔ محیط کی جال سے تو پوچھو، ادھر سے آئے ادھر گئے تھے، ادھر سے کی نالو شاگینا تھے، ادھر سے کی عام فضلوی میں سلام و رحمت کے ہار گھوم کر قلوب پر نور میں پڑے تھے، زمان کو انتظار گفتن تو اس کو حضرت شنیدن یہاں جو کہنا تو کہہ دیا تھا، جو بات سننی تھی وہ سن چکے تھے، وہ کچھ اتھا کا مہارا عشق کی شہد کو سدارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، اس کمر کے قدم بیٹھے، سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے ماہ عرق جنا کے گلشن سے جھاڑ کشی کہ پھول کے سب کمل بنے تھے، طرف کی نازش یہاں نچکیے، ادب و بندش شعر نہ سکیے کہ روش سے دین تاتے پودے کشا کشے آرا کے گلے تھے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے طبقے آ لیے تھے، 66 اشعار ایک مجاہدان کہ نور کے طبقے آ لیے تھے، 66 اشعار ایک مجاہدان ملت اسلامیہ نے اپنے ہدایت بخشش موبائل پر نکال کر بالترتیب ملاحظہ فرمائے، جو فقیر حقیر کو تفسیر میں اپنے مرشد فرحات نارین کے صدقے میں یہ شرف حاصل ہوا مجھے پڑھنے کا، تو صاحبان نشان لطیف و کافیہ کا حسین امتزاج، شاعری کی مشکل سے مشکل صنعت میرے امام نے قلم کیا، اور آج کا اور کئی علوم و فنون کو عشق رسول میں نعت رسول کی زبان ادا کرنے والا امام اہل سنت بزرگ دین و ملت استاد عشق مصطفیٰ قوم سلطان المحققین تاج المحققین امام المفسرین سند المحدثین امام القلوب الصالحین والعارفین کشاف القلوب افتاح الصدور بعض العلوم شیخ الشیوخ شیخ العرب والعجم استاد العلماء راس الفقہاء جامع نقول و منقول حدیث و اصول تاج الفہول عشق رسول قول امام احمد رضا جو صاحب تصانیف کثیرہ بھی ہے، قرآن کے سوال سمجھاتے رہے، توحید کا نام لٹاتے رہے، نبوت کا کام سکھاتے رہے، علم کے جواہر سکھاتے رہے، فقہ کے فنان لگاتے رہے، نعتیں مسیحیں بناتے رہے، عشق رسول کے عشق نبی کے نامے سناتے رہے۔ قول احمد رضا شرط کا ناز کرنا ہمارے مولانا پر کرنا کرتے لوگ علم سیدی ابرار پر ہر غریب دوست کو ایک دوست کو پاس سمجھا دیا یا رسول اللہ کہنے پر تقدم شریف کا قبر پر ایک مشیت کو جلاتا ہی گیا، میری آقا کی محبت کا سنبھالا ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سیمان سے ایک دن پھوٹی اچانک چاہتے مہجان سے اس کے کو اہل دین اس کے لوگوں اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم رسول کا نہ خدا رہنما پیشوا کہنے لگے، اس کرنے نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول کاروں کو کھل کر دیا۔ میں یہ بات ہمارا سے نصیحت کہتا ہوں، میرے امام احمد رضا نے چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی اس کے رسالت کے ایسے جلوے پتھر دیے ہیں جو زمانہ قیامت تک فیضیاب ہوتا رہے گا۔ کام جنگ نہیں، کوثر سے کم نہیں، میاں جو پیے اسے کم نہیں، تہوار سے منائی جاتی ہے، سینوں میں چھڑائی جاتی ہے، توحید کی میں پیاروں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضرت حضرت الاسلام مظہر خیر الانام شہزادہ اعلیٰ حضرت شاہ محمد حامد رضا
نام دست حسن حسین سے اور ملیں گے شام کو ذات حسن حسین ہے اہل شریع مصطفیٰ چل ہے کہ نبی کی ذات ہے جو اسی کے نام کو کہتے ہیں خدا کو لائے دونوں حرم ہمیں دکھائے سب نمو پیڑ فاطمہ کہ پیڑ درجہ شام کو ایک نبی کے ہاتھ سے ایک علی کے ہاتھ سے وصل و سب سبیل پہ ہم کی پیڑ شام کو اور کہا پیجے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچی ہی دو کترا ہی صحیح کچھ تو بڑا امام ہو اب تو نہیں لو بلا تم بدے سب کو دکھا آنی تو مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام دو مجھے فوراً یاد آیا آج حضور محدث اعظم شیخ الحدیث علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ علیہ اور سے مبارک نائب کو شریف میں ہو رہا ہے تو کیوں نہ جو آپ کا پسندیدہ کلام اپنے شیخ کا ہے وہ بھی میں نے نظر کر دیا اعلیٰ حضرت نے کئی علوم و فنون کو اس کے رسول میں نعت رسول کی زبان میں ادا کر دی اور یہ نہیں فرمایا آج کے شعراء کی طرح کہ لوگوں نعت کہنے سے فن میں نہیں ہوتا اعلیٰ حضرت فرماتے ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ ردی کی کیا کیسے کافی یہ تھی بس کام میں کام میں نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد آہر کا ناطق تھا ناچار صدا پڑا جمعہ قریب نماز کی نسبت سے 6 منٹ مزید برداشت فرمائیے اور میں 6 منٹ میں اعلیٰ حضرت کا شجرا آپ کی ہوش گزار کر کے اور جو ہے جو کہ اعلیٰ حضرت والے رکھے ہیں اور پھر اعلیٰ حضرت کی بات ہوگی تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے بھی جگہ درست ہیں اور حضور غوث پاک کی غلامی کا پٹا تو بہت بڑا شرف ہے اور فرمایا میرا مرید کلمہ پڑھے بغیر مرے گا نہیں میرا مرید میں نیک میرے لیے ہیں اور میں گنہگار مریدوں کے لیے ہوں اتنی دیر تک داخل جنت نہ ہوں گا جب تک اپنے ہر مرید کو داخل جنت نہ کر دوں تو یہ فضیلت ہے شرف حاصل ہے تو سلسلہ عالیہ میں کہیں بیعت نہیں ہے وہ حضور سے بیعت ہو سکتا ہے اب ایسے حضرت اجتماعی طور پر مشکل کریم توبہ کرائیں تو سب اس توبہ میں شامل ہو جائیں اور جو بیعت نہیں ہے بیعت کر لیں اور جو تعلیم ہونا چاہتے ہیں تعلیم ہو جائیں تو خطاب سے پہلے آپ یہ بھی انشاءاللہ فرما دیں گے تو میں شجر نصب جو موجودہ حریری شریف میں شاہد سجادہ ہے حضرت مولانا سبحان رضا خان صاحب آپ کے بڑے نام جان حضور مولانا شاہ محمد ریحان رضا خان اور رحمانی میاں ریحان ملت کے بڑے شہزادے حضور ریحان رضا خان صاحب کی بلا مولانا شاہ محمد ریحان رضا خان صاحب نے دورہ حدیث شریف محدث اعظم پاکستان مقیم کیا ہے حضور مفتی اعظم عالم اسلام نے بھیجا ہے جاؤ ریحان رضا سرکار احمد سے دورہ حدیث کر کے آؤ دیکھیے آقا محدث اعظم کا بھی ذکر ہو گیا آپ کے استادوں میں بے شک خود شریف بھی ہے تو صاحبان نشان مولانا ریحان رضا خان صاحب کی ساری محفل فلسطینی مجاہدین اور حضور محدث اعظم کے نام سبحان اللہ تو آپ 5 بھائی ہیں سب سے بڑے حضرت ریحان ملت مولانا ریحان رضا خان صاحب کے مولانا تنویر رضا خان صاحب اردو قبر پھر حضرت مولانا تاج السنہ تاج الشریعہ حضرت مولانا اختر رضا خان صاحب حضری میاں اور پھر حضرت ابو الملت الدین ڈاکٹر محمد رضا خان صاحب اور آخر میں ہیں حضرت مجاہد اعظم دین ملت مولانا شاہ محمد منان رضا خان صاحب منان میاں حضور یہ 5 بھائی ہیں اور یہ ہمارے آقا نعمت حضور فرت علیہ سنت جانشین شوقت علیہ سنت ہم شبی مفسر اعظم صاحبزادہ والا شان محمد شہزادہ اعلیٰ حضرت کے یہ 5 سکے ماموں ہیں پھر یہ 5 بیٹے ہیں حضور مفسر اعظم جیلانی میاں مولانا شاہ محمد ابراہیم رضا خان اور جیلانی میاں کے اور جیلانی میاں جو ہیں یہ 1907 میں پیدا ہوئے مفتی تقدس علی خان صاحب علیہ رحمت نے جو جامعہ راشدیہ والے 1907 میں پیدا ہوئے اور ان 14 سال کی عمر حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں انہوں نے پانے کا شرف حاصل ہوا اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں اور جب مفسر اعظم جیلانی میاں مولانا ابراہیم رضا خان رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بچہ میری زبان ہوگا اپنے کلام میں بھی فرمایا سبا ہو چلے کہ بابا بھلے کو پھول کھیلیں گے دن ہو گلے لیوا کے تلے سلام کل رضا کی سنت تمہارے لیے آپ کی 2 بھائی حضرت مولانا رضا خان صاحب اور حضور مولانا شاہ ابراہیم رضا خان ابراہیم رضا خان صاحب جو ہیں یہ آپ کے سکے نانا اور حضور
جیلانی میاں مولانا شاہ ابراہیم رضا خان صاحب حجت الاسلام مظہر العلم شہزادہ اعلیٰ حضرت شاہ محمد حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے ہیں، جو محدث اعظم کے پیر ہیں، جن کے چہرے کی ایک زیادت کر کے جٹا کا منڈا محمد سردار احمد پٹوار کا امتحان پاس کر کے آسی دیکھے جناب جب نکاح پہ گئی نا محدث اعظم پاکستان مولانا جٹا نے مڈیری ہے جی کتنے نظر پہ یہ اللہ کرے نظر لگ جائے فرمایا کہ میں حضرت الاسلام کی نظر لگی آپ اتنے زیارت بھی کی تھی تے پھر فارغ ہوئے جدوں تے فرمایا عرض کیتا حضور میں نے اپنے نال بریلی شریف لے آؤ حضرت الاسلام کی ویکھیا کورے نایاب ہے جی تے بڑا عبارت ہے ٹاپک انشاءاللہ زندگی دے پھر کبھی صحیح سرکار محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہرحال آپ حضور مفسر اعظم جیلانی میاں حجت الاسلام کے بیٹے نے حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم علیہ السلام شاہ مصطفی رضا خان نوری میاں فقیہ اعظم مفتی اعظم شاہ مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ سنت آپ مرشد حاصل ہے، آپ مرید بھی ہیں، سبحان اللہ، تیسرا قبلہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے سردار چھوٹے شہزادے کے مرید بھی ہیں اور چھوٹے شہزادے آپ کے پڑھوانا بھی کرتے ہیں، اور ایک بسم اللہ شریف بھی حضور مفتی اعظم نے پڑھائی اور پہلی گھٹی بھی حضور مفتی اعظم نے، اور آپ کی پیدائش بھی بریلی شریف کی ہے جی ہاں۔ تو یہ دونوں شہزادے حجت الاسلام و مفتی اعظم بیٹے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے ہیں، اعلیٰ حضرت تین بھائی ہیں، سب سے بڑے اعلیٰ حضرت ہیں، چھوٹے استاد زمن مولانا حسن میاں صاحب کی بڑا حسن رضا خان صاحب شہنشاہ سکول برادر اصغر ہیں، اور پھر مولانا محمد رضا خان ہیں اعلیٰ حضرت اپنے تینوں بھائیوں کے بارے میں یعنی سب کے بارے میں فرماتے ہیں کرتے نگم میں کبھی مہنگے ہوں کوڑی کے دین کون ہمیں پالتا تم سے کرو اعلیٰ حضرت کے والد ماجد غریب سنو قطر نے بھی مولانا نقی علی خان صاحب، اعلیٰ حضرت کے دادا امام العلماء رسول اللہ مولانا رضوانی خان صاحب جنہوں نے 1246 میں دور افتتاح قائم کیا، 199 سال ہو چکے ہیں اور ایک سال کے بعد انشاءاللہ پورے 200 سال گزر جائیں گے، بڑے شریف سے افتتاح جاری ہوتے ہوتے۔ امام العلماء رسول اللہ مولانا رضوانی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابا اعلیٰ حضرت کے پردادا حافظ محمد قاسم علی خان صاحب بدایوں کے تحصیلدار، اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا محمد اعظم خان اور اعلیٰ حضرت کے دادا کے پردادا مولانا محمد سعادت یاد خان اور اعلیٰ حضرت کے دادا کے دادا مولانا محمد سعد اللہ خان شجاع جنگ بہادری گندھائی۔ اب میں بیٹے سے بھاگ کی طرف اسکرین پہ جاؤں گا، اگر آپ مجھے پکڑیں گے تو آپ کو مبارک، نہ پکڑے تو تبھی مبارک۔ اعلیٰ حضرت کے سعد اللہ خان شجاع جنگ بہادری گندھاری بیٹے ہیں، عبد الرحمان خان، یوسف خان، دولت خان، بدر خان، داؤد خان بھڑیچ، جن سے قبیلہ بھڑیچ خاندانی پٹھانوں کا معزز چلا، اور بھڑیچ بیٹے شرف شرفون کے وہ بیٹے ہیں ابراہیم سربن کے، سربن اشتو کا اس کا معنی حلیم الطبع ہے، اور ابراہیم سربن بیٹے حضرت قیس کے ابراہیمی کا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کا نام عبد الرشید، آپ وہ ملک بادشاہ کا خطاب عطا فرمایا کیونکہ یہ ملک قیس عبد الرشید 45 فاصلوں سے افغانا اور 45 فاصلوں سے ملک طالوت کے بیٹے ہیں۔ طالوت وہ جس نے جالوت کا قتل کیا، منصب شہادت پایا، سلطنت داؤد علیہ السلام کی سرد کر دی، اللہ تعالیٰ نے مشرفوں نے انہیں ملک بادشاہ کا خطاب قرآن میں عطا فرمایا۔ اور یہ ملک قیس عبد الرشید جو ہے یہ حضرت سیف الرشید اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت میں اسلام لائے۔ آپ کی بیٹی مطہرہ کے شوہر آپ کے داماد بھی پاک صحابی خاندان امام محمد رضا کے بانی و مولی سعادہ اور تمام پٹھانوں کے ابا جی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں بس 2-3 منٹ باقی رہ گئے میرے باقی شاید میں تو ملک قیس عبد الرشید بیٹے ہیں ایس سلول قطبہ نعیم مرہ جلندر اسکندر زمان علیہ السلام صلاح فاروق نصر اشمع معین نعیم اکرم عشا شروع مغل نصرت طلب شیخ حسن پہلو طرف امام حجاب متحال وقت علی مشہور حارم قمر قبری شہاب طلب ہوئی عامل تاج ارزن محمود سلیم افغانہ، اور یہ دنیا کا پہلا افغانہ ہے۔ افغانہ بیٹا ارمیا کا ہے، عاصم بن بختیہ کے تایابا ہیں اور آپ سب جانتے ہیں ان کے بارے میں، اور ارمیا بیٹے ملک طالوت کے ذکر کر چکا ہوں۔ ملک طالوت بیٹے قیس قطبہ طلس و شہودہ، یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائیوں میں سب سے بڑے یہودا، اور یہودا بیٹے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، طارق، ناہور، شوری، اشرف، ہود علیہ السلام، عابد، حائد، انسان، ہود علیہ السلام، لامک، مترشد، ادریس علیہ السلام، بیعت، مہلک، امام نموشیش علیہ السلام، وہ آدم علیہ السلام کے منشب سے بڑا ہے، تاکہ دامن گیت تھی۔ اسی لیے تو صاحبان ذیشان میں پروانہ کہتا ہوں تقدیروں سے ہم نے اپنے امام کا سجدہ نصب سنا دیا، تم بھی اپنے کا لاؤ، کیونکہ ہمیں معلوم ہے وہ بندے
جائے گا زمین تو حضور کا بھی اگر وہ ساتھ ہوتا ہے اپنے ابا کا نہیں ہوتا. اللہ آپ سب کو برکات کے دائرے میں عطا فرمائے. حضور سیدی کا خدا سے نوازتے ہیں. اس کا زیادہ ہو گیا مان کیا اس کے بندے کی بات بڑھا لیے.